الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے احسان اور کرم سے سب شروع کا آپ کا سورہ حجرات شفا کی 1 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ کے کائنات جل وعلا ایمان والوں سے مخاطب ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پچھلی آیت برکہ میں بھی رب کائنات جل وعلا نے اسی انداز سے خطاب فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے آگے یہ جملے فرمائے جا سکتے تھے، مگر دوبارہ پھر رب کائنات نے صفت ایمان سے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا۔ گویا میرے نبی کی عظمت، میرے کریم آقا تاجدار البرزخ شفیع معظم رحمت کی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ رب کائنات جل وعلا ایک ایک بات سے بار بار جس طرح جھنجھوڑا جاتا ہے، احساس دلایا جاتا ہے، اے ایمان والو تم ایمان والے ہو، تم سے یہی توقع ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دو گے۔ ایمان والو بڑا پیارا انداز ہے خطاب کا، اے ایمان والو صرف سے خطاب کیا گیا ہے، یعنی نام نہیں لیا گیا کسی کا، ایمان والو اعلیٰ ترین صرف سے خطاب فرمایا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بات سمجھنے کی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، نہ بلند کرنا تم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر۔ فوق اوپر، فوقیت ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، فلاں کو فلاں پر فوقیت حاصل ہے، یعنی اس سے فوق ہے، اعلیٰ ہے، بڑا ہے، اونچا ہے، بلند ہے۔ لا ترفعوا، رفعت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، عرف اور اعلیٰ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لا ترفعوا، نہ بلند کرو تم، اصواتکم، صوت، اصواتکم تم اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، یہ نبی کی آواز پر۔ ایمان والو بارگاہ ساتھ مآب میں جب تم حاضر ہوتے ہو تو خبردار خبردار، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے نبی کی عظمت کا کیا کہنا، خود تو درکنار رہے، نبی کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے۔ تم گفتگو حضور کے ساتھ کرو نا تو دیکھو ان کی آواز کا والیوم کیا ہے، کس آواز میں وہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور جب تم گفتگو کرو گے تو ان کے برابر نہ ہو جانا۔ اللہ اکبر، ان کی آواز سے اونچی آواز نہ کرنا، اپنی آواز کو ان کے حضور پست رکھنا۔ عام حالت میں بھی جب تم ان سے گفتگو کرو پست آواز کے ساتھ ان سے گفتگو کرو، جب ان سے باتیں ہو رہی ہوں تمہاری آواز پست ہونی چاہیے۔ سیدنا صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما، کل آپ سن چکے ہیں کہ بارگاہ رسالت مآب میں ان کی آواز کچھ بلند ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد ان کا عالم کیا ہو گیا، یہ اتنی پست آواز سے گفتگو کرتے تھے کہ بعض وقت میرے کریم آقا فرماتے ذرا اونچی آواز پر، ذرا اونچی آواز کر، تیری آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی۔ میرے نبی کو تو سنائی دے رہی ہوگی، لیکن صحابہ کرام بھی موجود تھے، ذرا اونچی آواز میں بولو۔ میرے نبی ان کو حکم دے کر اونچی آواز میں بلواتے تھے، اتنی پست آواز انہوں نے اپنی نکالی تھی کہ بارگاہ رسالت مآب میں اپنی آواز کو اونچا نہیں کیا جائے گا۔ ادب و احترام کا یہ تقاضا ہوتا ہے، آپ اپنے استاد سے بات کریں، اپنے باپ سے بات کریں تو لہجہ میں کرختگی نہ ہو، عاجزی انکساری کا عنصر موجود ہو اور دھیما لہجہ ہو، لہجہ میں کرختگی نہ ہو، بلندی نہ ہو، بس آپ لہجہ کے ساتھ، دھیمے لہجہ کے ساتھ گفتگو کریں۔ میرے نبی کے دربار مقدس کا تو سبحان اللہ مقام ہی کیا ہے، عزت و عظمت کی کتنی بلندی کہ رب کائنات فرماتا ہے خبردار خبردار، میرے نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہونے پائے۔ لیکن اس جگہ یہ معنی نہیں کہ مطلقاً وہاں آواز بلند نہ ہو، یہ معنی نہیں ہے کہ مطلقاً وہاں آواز بلند نہ ہو،
جب میرے کریم آقا تشریف فرما ہوا کرتے حضرت بلال کو اذان کا حکم دیتے تھے. حضرت بلال اونچی آواز میں ہی اذان دیتے تھے نا. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے خطیب تھے اور حضور کی موجودگی میں آنے والے وفود کا جواب دیا کرتے تھے. میرے نبی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر شریفہ بچھواتے، فرماتے حسان اس کے اوپر کھڑا ہو کر میری نعت مجھ کو سنا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ سات مآب میں میرے نبی کی نعت پیش کیا کرتے. اس طرح بہت سارے صحابہ تو بارگاہ سات مآب میں وہ نعت پیش کرنا، اذان دینا یا سمجھانے کے انداز میں اونچے گفتگو کرنا اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ جب تم رسول اللہ سے بات کرو تو حضور کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، حضور کی آواز سے تمہاری آواز پست ہونی چاہیے. مگر نہ یہ نہیں کہ مترکن آواز کا بلند کرنا ناجائز ہوگا. میدان جنگ میں اللہ اکبر کے فرشگاف نعرے ایمان والے لگاتے تھے. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرف ایمان سے مشرف ہوئے تو اہل ایمان نے اتنے زور سے نعرہ لگایا تھا کہ مکہ مکرمہ کے گلی کوچہ و بازار گونج اٹھے تھے. میرے کریم کے دربار میں کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ صحابہ کرام نے بلند آواز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا یا میرے نبی علیہ السلام کی نعت پاک پڑھی. اس پہ کوئی بھی حرج نہیں. یہاں مراد یہی ہے کہ جب وہ گفتگو کر رہے ہوں تو تم اپنی آواز کو نبی متشم رحمت اللہ کی آواز سے پست رکھو. فوق صوت نبی، نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہ ہو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، وَلَا تَجْهَرُوا اور نہ ہی جہرن بلند آواز سے اونچی آواز میں ان کے ساتھ گفتگو نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ نیس انداز سے ان سے باتیں کرو. كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے تم بات کر لیا کرتے ہو. اگر تم نے ایسے کیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم تمہارے اعمال ضبط کر لیے جائیں گے. وانتم لا تشعرون تم کو شعور تک نہ ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے، نبی کی آواز سے آواز اونچی ہوئی یا نبی سے اس انداز سے مخاطب ہوئے گفتگو کی جس طرح ایک عامیانہ انداز ہوتا ہے. اتنا بڑا جرم ہے کہ سارے کے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. سوچے ذرا، آپ میرے ساتھ بات کریں، آپ کی آواز میری آواز سے بلند ہو جائے. اب کہتے کوئی گستاخی نہیں ہے، میں دور فاصلے پر کھڑا ہو کر کوئی سوال کرنا چاہتا تھا. شاہ جی سے میں نے سوال کیا، لامحالہ اونچی آواز میں بولوں گا تبھی میرا سوال وہاں تک پہنچے گا نا. آپ اس کو توحید نہیں سمجھتے. آپ مجھے کہیں ذرا جی ٹھہرے میری بات سن لے، آپ اس جملے کو توحید نہیں سمجھتے. آپ نے میرے ساتھ عامیانہ انداز میں گفتگو کی، اس کو آپ توحید نہیں سمجھتے. جس کو آپ توحید نہیں سمجھتے وہ انداز نبی کے دربار میں اختیار کیا جائے تب بھی بربادی کا سبب ہے، جو ہے ہی توہین. میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. آپ مجھے کہیں تجھے کس بات کا پتہ یہ آپ نے میری توہین کی کہ نہیں کی؟ سارے بتا دو. آپ میں کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہے تو پڑھا رہا تجھے کس بات کا پتہ، یہ آپ جملہ کہہ دیں آپ نے میری توہین کی کہ نہیں کی. تو جو یہ کہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، اسے توہین کی کہ نہیں کی. آپ مجھے یہ کہیں تیرے پاس کیا ہے، تو اپنے بچے کو بھی نہیں بچا سکتا، یہ میری توہین ہے کہ نہیں؟ پھر نبی کے لیے کہنا نبی کی کیا بات ہے، وہ تو فاطمہ کو بھی نہیں بچا سکتا، یہ توہین ہے کہ نہیں؟ پھر خود بتائیے کہ وہ جملے جو توہین آمیز ہیں کیا نیکیوں کے پلے کچھ رہنے دیں گے؟ سب کو تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا. ادب گاہ سے زیر آسما از اش نازک تر نفس گم کردہ میں آیا جنید و باید. بارگاہ مصطفی میں میرے نبی کے دربار مقدس میں اپنی آواز کو بلند کرنا، ان کو عامیانہ انداز میں پکارنا بلانا، جس طرح آپ مجھے بلا لیں کہ شاہ جی میری بات سنیے، بلا میری بات سن، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، اس پہ کوئی عیب نہیں ہے. لیکن میرے نبی کو یوں مخاطب نہیں کیا جا سکتا. آپ کو مجموعہ احادیث میں نہیں ملے گا سیدہ فاطمہ نے، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم نے کہیں بھی فرمایا ہو میرے ابا نے یہ کہا، حضرت علی نے فرمایا ہو میرے سسر نے یہ کہا، حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہو میرے سسر نے کہا،
صدیق و فاروق نے فرمایا، ہمارے داماد نے کہا، اگر سب نے ذکر کیا تو کیا کہا؟ قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے۔ کسی بندے نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ سے پوچھا تھا تیرا نبی سے رشتہ کیا ہے، تو نبی کا کیا لگتا ہے؟ تو آپ کا جواب یہ نہیں تھا میں نبی کا داماد ہوں، یہ نہیں تھا میں نبی کے چچا کا بیٹا ہوں۔ دونوں باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، داماد بھی ہیں، میرے نبی کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، مگر آپ کا جواب کیا تھا؟ انا عبد من عبید محمد، میں ان کے غلاموں میں ایک چھوٹا سا غلام ہوں، ان کے نوکروں میں معمولی نوکر ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنا تعارف اسی انداز سے کروایا تھا، حالانکہ سسر کا درجہ باپ کی طرح ہوتا ہے، مگر یہ نہ کہا تھا کہ میری لاڈلی اس کی زوجیت میں ہے، میں نبی کا سسر ہوں، یہی کہا تھا میں ان کے نوکروں میں چھوٹا سا نوکر ہوں، ان کے غلاموں میں چھوٹا سا غلام ہوں۔ یہ صحابہ کرام کا عالم ہے، یہ صحابہ کرام کی حالت ہے۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں خبردار لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جی نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے نبی کی آواز سے۔ ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، خبردار 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 تم میرے نبی کے انداز سے نہ مخاطب کرنا، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیا کرتے ہو، عامیانہ انداز اختیار کر لیا کرتے ہو۔ ان تحبط اعمالکم، اللہ کی عزت کی قسم اللہ فرماتا ہے میں تمہارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دوں گا۔ وانتم لا تشعرون، تم کو شعور تک نہ ہوگا کہ کتنا بڑا تم نقصان کر بیٹھے ہو۔ آیات برکہ کا نزول ہو گیا، صحابہ کرام میں ایک عجب قسم کی کیفیت طاری ہو گئی۔ ہمارا تو پھر معاذ اللہ کیا بنے گا؟ اس دربار انور میں معمولی سی آواز اونچی ہوئی یا کبھی زبان سے ایسا کوئی جملہ نکل گیا تباہ و برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ سیدنا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ثقل سماعت تھا، بہرے تھے تھوڑے سے، اور بہرے شخص کی یہ عادت ہوتی ہے وہ ذرا اونچا بولتا ہے، بہرے شخص کی یہ عادت ہے تھوڑا سا اونچا بولتا ہے کہ خود جو سنائی نہیں دیتا۔ جس طرح میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر شور و گل ہو یا آپ کثرت کے ساتھ بحمد اللہ تعالیٰ کتنی کثرت کے تعداد میں آپ بیٹھے ہیں، تو میں نفسیاتی طور پر اونچا بولوں گا تاکہ آخر تک میری آواز پہنچ جائے، لیکن اگر وہ ساؤنڈ سسٹم لگا ہوا ہو پھر ایسا بولوں گا کیونکہ مجھے احساس ہوگا میری آواز پہنچ رہی ہے۔ تو جب تک میں یہ محسوس نہ کروں کہ میری آواز پہنچ رہی ہے اس وقت تک میں اونچا بولوں گا۔ جب یقین ہو جائے کہ میری آواز پہنچ رہی ہے پھر میں پس آواز میں بولوں گا۔ ایک آدھ آدمی سامنے بیٹھا تو میں اونچی آواز میں نہیں بولوں گا، نفسیاتی طور پر یہ میری اپنی حالت ہوگی۔ یہ کیفیت اور خود طاری ہوتی ہے، بندہ طاری کرتا نہیں ہے۔ مجمع بڑا ہے اور سپیکر کا انتظام نہ ہو مجھے اونچی آواز میں بولنا پڑے گا۔ اسی طرح وہ بہرا جو کہ خود اسے سنائی نہیں دیتا اس لیے وہ عادتاً اونچا بولتا ہے۔ ان اس بات کا احساس بھی تھا کہ میں ذرا اونچا بولتا ہوں، احساس بھی تھا۔ جب ان کو اس آیہ برکہ کے نزول کا پتہ چلا تو ان کی حالت غیر ہو گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رشتہ ان کا کیا تھا؟ یہ کون تھے؟ ثابت بن قیس بن شماس، یہ داماد تھے عبداللہ بن ابی کے، جو منافقوں کا سرغنہ ہے نا۔ ایک طرف دیکھیں کتنا بڑا خبیث انسان ہے وہ عبداللہ بن ابی۔ اس کی بیٹی نہ اس کی بیٹی میں جمیلہ ان کی زوجیت پہ تھی، اور یہ گویا داماد ہے اس کے۔ ذرا داماد کا انداز دیکھیے اور اس خبیث سسر کا انداز دیکھیے۔ حضرت سیدنا ثابت بن قیس بن شماس کو یہ خبر پہنچی تو آپ پر ایک بہت ہی عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ رونے لگے، بازار میں آ رہے تھے، کسی شخص سے کہہ دیا ثابت معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ بعض روایتوں میں سیدنا سعد بن معاذ نے فرمایا تھا اے ثابت معاملہ گڑبڑ ہو گیا، تو اونچی بولتا ہے بار کے سالت ماب میں، ڈر ہے کہ تیری نیکیاں برباد ہو گئیں، نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ نہ کوئی اور نیکی، حج تو اس وقت تک فرض نہ ہوا تھا، کچھ بھی باقی نہ رہا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ آپ نے سنا تو آپ رونے لگے، بڑی شدت کے ساتھ روئے، اتنا روئے کہ کھڑے نہ ہو سکے، بیٹھ گئے۔ حضرت عاصم بن نادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب سے گزرے، یہ رو رہے تھے۔ فرمایا کہ اے ثابت خیریت ہے تم رو رہے ہو؟ تو سیدنا ثابت بن قیس کہنے لگے ثابت برباد ہو گیا،
اپنا نام لے کے کہنے لگے ثابت بن قیس برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ سیدنا عاصم بن عدی فرمانے لگے خیر یہ تو ہے یہ جملے تم کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تو نے نہیں سنا کہ رب کائنات جل وعلا نے یہ آیا برکہ نازل فرما دیا، یہ میرے لیے ہے، اونچا تو میں ہی بولتا ہوں نا، یہ میرے لیے ہے۔ حضرت سیدنا عاصم بن عدی میرے نبی کے دربار مقدس کی جانب آ گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، روزانہ سارے صحابہ تو نہیں آتے تھے نا، کبھی کوئی نہیں بھی آتا تھا، میرے کریم آقا ضروری نہیں کہ دریافت فرماتے، لیکن آج ثابت بن قیس ہی آئے تو میرے نبی فرمانے کہ وہ ثابت بن قیس آج مجھے نظر نہیں آ رہے، کدھر ہے وہ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، گویا میرے کریم کو علم ہے کہ ہوا کیا ہے، کدھر ہے ثابت بن قیس؟ ایک صحابی کہنے لگے شاید ان کی طبیعت ناساز ہوگی، وہ حاضر نہ ہو سکے ہوں گے۔ سیدنا سعد بن معاذ فرمانے لگے میرے وہ ہمسائے ہیں، ان کی طبیعت ناسازی ہوئی، میں تو صبح سے ملا ہوں، وہ ٹھیک ٹھاک تھے۔ سیدنا عاصم بن عدی کھڑے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام ایسے ایسے کر کے ہوا ہے کہ میں آیا تو رو رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے ایسے ایسے کر کے کہا۔ میرے کریم مسکرا دیے، فرمایا کہ جاؤ جا کے اس کو خوشخبری دو، وہ تو جنتی ہے، اسے خوشخبری دو، وہ جنتی ہے، بلا کے لاؤ اسے۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ جگہ آئے جہاں حضرت ثابت بن قیس کو چھوڑ کے گئے تھے، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ ان کے گھر گئے تو ان کی بیوی پریشان تھی، رو رہی تھی، یہ عبداللہ بن ابی کی بیٹی ہے ان کی بیوی۔ حضرت ثابت بن قیس شاید اس وقت پردے کی آیات مبارکہ کا نزول نہ ہوا تھا، یا یہ ان کے قریبی تھے، گھر جایا کرتے تھے۔ عاصم بن عدی فرمانے لگے بہن میرے بھائی کدھر ہیں، ثابت بن قیس کدھر ہیں؟ انہوں نے روتے ہوئے بتایا بہت رو رہے تھے، بہت رو رہے تھے، گھر آئے ہیں، یہ گھوڑا باندھنے والا کمرہ جو ہے نا اس کمرے میں داخل ہوئے تھے، مجھے کہا تھا گھوڑے کو باندھنے والے رسے کے ساتھ مجھے گھوڑے کے کنڈے سے باندھ دے، اور انہوں نے یہ قسم اٹھائی اللہ کی قسم یا تو میں یہی تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا یا پھر میرا رب میری توبہ کو قبول فرما لے گا، میرے لیے جنتی ہونے کی بشارت مل جائے گی، یا تو میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جو میرے گناہ بارگاہ ساتھ باب میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بے ادبی کے سلسلہ میں سرزد ہوئے، اونچی آواز میں بولنا بے ادبی ہے، ورنہ وہ بے ادب تو نہیں تھے، جو مجھ سے غلطی سرزد ہوئی کہ سرکار کے دربار میں میں اونچی آواز میں بولا ہوں میں تباہ ہو گیا، یا تو میرا اللہ میری معافی کا اعلان فرما دے گا یا پھر مجھے یہی موت آ جائے گی، شاید اس طرح میرے رب مجھ کو معاف فرما دے۔ کتنے پاک باز وہ لوگ ہوا کرتے تھے، کتنا عرف اور اعلیٰ ان کا مرتبہ تھا، اس لیے میرے کریم فرماتے ہو خبردار میرے صحابہ کا تذکرہ ہو تو اپنی زبانوں کو سنبھال کے رکھا کرو، تم نہیں جانتے ان کے دلوں میں میرے نبی کی کتنی محبت تھی، کتنا پیار تھا۔ دیکھیں ان کی حالت غیر، انہوں نے روتے ہوئے اپنی بیوی سے آ کے کہا تھا مجھے باندھ دے، میں نہیں رہا ہوں گا جب تک مجھے خود میرے نبی نہیں بلا لیتے۔ عاصم بن عدی فرمان کے بہن پھر مبارک ہو، میرے نبی نے ان کی جنت کی خوشخبری سنائی ہے، مجھے بھیجا ہے بلانے کے لیے۔ چنانچہ یہ اندر گئے، ان کی بیوی بھی گئی۔ حضرت ثابت بن قیس کو عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، فرمان کہ رسہ کھولو نہیں کاٹ دو، کھولو گو تو دیر لگے گی نا، گانٹھیں دی ہوئی ہیں، دیر لگے کاٹ دو، میں جلد از جلد بارگاہ ساتھ ماں پہ جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ رسے کو کاٹ دیا گیا، میرے کریم کے دربار میں حاضر ہوئے تو میرے نبی فرمائیں گے ثابت فکر مند کیا ہے کہ ہو، عزت کی زندگی گزارو گے اور شہادت کا مرتبہ حاصل کرو گے، عزت کی زندگی بھی گزارو گے، شہادت کا مرتبہ بھی حاصل کرو گے۔ سبحان اللہ، نگاہ نبوت نے کہاں تک دیکھ لیا، کہاں تک ملاحظہ فرما لیا۔ حضرت ثابت بن قیس سے بڑی پرعیش زندگی بسر فرمائی، پھر میرے کریم جہان رنگبو سے عالم بالا کی جانب تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کے منصب پہ فائز ہو گئے۔ خبیث انسان مسلمہ کذاب نے جو دعویٰ نبوت کا رکھا تھا، اس کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا خالد بن ولید کی زیر سرکردگی سیدنا صدیق اکبر نے لشکر روانہ کیا، جو آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں، جو واقعہ آپ قبل ازیں سماعت فرما چکے ہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید کے زیر سرکردگی
یہی حضرت ثابت بن قیس بھی اس جنگ میں شامل تھے۔ جنگ ہوئی، واقعہ طویل ہے مگر میں مختصر بات کروں گا۔ جنگ ہوئی، یہ مرتبہ شہادت پا گئے، کیسے کیسے کر کے ہوا یہ سب کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لیکن میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ مرتبہ شہادت پا گئے، انہوں نے زرہ پہن رکھی تھی۔ اب یہ شہید ہو گئے تھے، جنگ بڑی زوروں پہ تھی، تو ان کے زرہ تو کسی کام کی نہ تھی نا، جو زرہ انہوں نے زیب تن فرض۔ زرہ وہ ایک جیکٹ جو مد مقابل کے تلوار، تیر یا یہ نیزہ بھالا وغیرہ سے بچنے کے لیے لوہے کی ایک جیکٹ پہنی جاتی ہے۔ اب ان کے کام کی نہ تھی، نہ خود ان کے کام کی تھی، نہ زرہ، نہ تلوار، نہ ڈھال، یہ تو شہید ہو چکے ہیں۔ وہ چیزیں ویسے کہ ویسے ایک مجاہد نے ان کی زرہ اتار لی تاکہ میرے کام آ جائے گی، میں پہنوں گا، اور زرہ اتار کے لے گئے۔ ان مجاہدین میں سے ایک صحابی کو اونگ آ گئی، خواب میں ثابت بن قیس آ گئے، یہی صحابی جن کی زرہ اتاری گئی جو میرے نبی کے دربار میں آئے تھے، یہی صحابی ثابت بن قیس ان کے خواب میں آ گئے، فرمانے لگے میری زرہ فلاں مجاہد نے اتار لی ہے، اس سے میری زرہ وصول کر لو، اور آؤ میں تمہیں اس کا خیمہ بھی دکھاتا ہوں۔ خواب کی بات ہے۔ ثابت بن قیس ان کو لے کر ان کے خیمے میں گئے، ان کا خیمہ لشکر کے آخر میں تھا، اور انہوں نے نشانی بھی بتائی، وہ دیکھو خیمہ، وہ خیمے کے کونے میں وہ جو ایک دیگ پڑی ہے نا، اس کے نیچے وہ میری زرہ ہے، دیگ پر کجاوا، اونٹ پر رکھنے والا کجاوا، دیگ کے نیچے زرہ، دیگ پر کجاوا، کونے میں وہ دیکھو پڑا ہے، اور یہ نشانی دیکھو، اس کے خیمے کے دروازے پر کھونٹا گاڑ کر لمبی رسی کے ساتھ ایک گھوڑا باندھا ہوا ہے۔ لمبی رسی کیوں؟ تاکہ گھوڑا گھاس وغیرہ بھی چر سکے اور بھاگ بھی نہ سکے۔ اس سے زرہ لے لینا، خالد کو کہنا، خالد بن ولید کو زرہ لے لینا، اور امیر المومنین، یہ اس وقت ویسے امیر المومنین کہتے تھے، خلیفۃ الرسول، خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق کو کہنا فلاں یہودی سے میں نے قرضہ لیا، میری زرہ بیچ کر وہ قرضہ ادا کر دے۔ یہ خواب آ گیا۔ اس کے بعد اس صحابی کی آنکھ کھل گئی، یہ اٹھے اور حضرت خالد بن ولید کے پاس آ گئے، ادھر آئے پہلے حضرت عاصم بن حضرت سیدنا ثابت بن قیس کے پاس، ان کے بدن پر زرہ نہیں تھی، شہید ہو چکے تھے، زرہ نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت سیدنا خالد بن ولید کو سارا خواب سنا دیا۔ حضرت خالد خود ان کے بدن انور کے قریب آئے، ملاحظہ فرمائے زرہ اتار لی گئی ہے۔ آپ اس صحابی سے فرمانے لگے مجاہد سے، کیا اس خیمے کو تو جانتے ہیں؟ کہا جی بالکل جانتا ہوں، مجھے خواب میں سب کو دکھا دیا گیا ہے۔ میں کہ چل پھر میرے ساتھ۔ چلتے چلتے خیمہ بسی، یعنی مجاہدین کے خیموں سے گزرتے اس خیمے تک جا پہنچے، اور جب اس خیمے تک جا پہنچے تو مجاہد وہ خیمہ پہچان گئے، یہ خیمہ ہے، گھوڑا سامنے بندھا ہوا ہے، دور تک لمبی رسی، کہنے لگے یہی وہ خیمہ ہے۔ خالد فرمانے لگے تو پہچانتا ہے خیمے کو؟ جی اچھی طرح پہچان دو، یہ گھوڑا میں دیکھ چکا ہوں، میں پہچانتا ہوں خیمے کو۔ حضرت خالد بن ولید خیمہ کے اندر گئے، جو کہ سپاہ سالار تھے، اور ادھر یہ سپاہی جن کے خیمہ میں گئے، وہ لرز گیا، ڈر گیا، میرے خیمہ میں سپاہ سالار؟ فرمایا کہ تو نے ایک مجاہد کی زرہ اتاری ہے۔ اب وہ بیچارہ ڈر گیا، کام خراب ہو گیا، اس نے کچھ حیل و حجت سے کام لینا چاہا تاکہ میں کسی نہ کسی سے بچ جاؤں۔ تو یہ مجاہد جو ساتھ آئے تھے خواب والے، انہوں نے کیا، وہ کونے میں جو دیگ پڑی نا جس کو اوپر کجاوا، اس کے نیچے زرہ ہے، کجاوا اٹھایا، دیگ اٹھائی تو زرہ نکل آئی۔ حضرت خالد نے اس مجاہد کو کچھ نہیں کہا کہ ان بیچاروں نے چورائی نہیں تھی، اب وہ بیکار تھی۔ حضرت ثابت بن قیس کی زرہ کوئی کافر بھی لے جا سکتا تھا، یہ اٹھا لے تو برا کام نہیں کیا تھا، اس لیے حضرت خالد نے ان کو کچھ نہیں کہا، یہ زرہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیش کر دی، اور سارے کا سارا واقعہ خواب کا سنا دیا۔ حضرت صدیق اکبر نے زرہ بیچی اور اس یہودی کو بلا کے فرمانے لگے، اور ثابت بن قیس کے ساتھ تیرا کو معاملہ تھا؟ کہنے لگا آپ کو کس نے بتایا؟ میرا ان کے ساتھ تعلق تھا، معاملہ تھا، مگر میرے اور ان کے درمیان یہ باتیں خفیہ رہا کرتی تھیں، وہ کبھی مجھ سے قرض لے لیتے، کبھی میں ان سے قرضہ لے لیتا، کیا بات ہے؟ فرمانے لگے انہوں نے حکم دیا ہے کہ انہوں نے تجھ سے قرضہ لیا، کتنا قرضہ لیا؟ اسے بتایا جی اتنا قرضہ تھا، زرہ بھی اتنی کی بکی کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے وہ قرضہ بھی ادا کر دیا۔
حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری دانست میں میرے علم کے مطابق واحد یہ صحابی ہیں جن کے شہید ہونے کے بعد ان کی وصیت پہ عمل کیا گیا ہے، شہید ہونے کے بعد وصیت پہ عمل کیا گیا۔ اور رب کائنات کا ارشاد گرامی قدر، سبحان اللہ، محرم کا مہینہ اور آج 7ویں شب ہے، 6 تاریخ تھی، اور محرم کے مہینہ میں جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا یہ کس بات کی دلیل ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، خبردار خبردار جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اگر وہ زندہ نہیں تو ثابت بن قیس کیسے صحابی کو وہ خیمے تک لے کے گئے، کیسے جا کے بتایا کس کے نیچے زیرہ موجود ہے؟ پھر میرے نبی کا علم بھی دیکھیے، یہ واقعہ پیش آنا تھا صدیق اکبر کے زمانے برکت نشان میں، مگر میرے نبی نے پہلے ہی بتا دیا تم عزت کی زندگی گزارو گے اور شہادت کا رتبہ حاصل کرو گے۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہ چیز حقیقت ہے کہ سارے کا سارا قرآن نعت مصطفیٰ پر مشتمل ہے۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، خبردار خبردار میرے محبوب کے انداز سے نہ بلانا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلا لیتے ہو، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، بلکہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تم کو شعور تک نہ ہوگا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔